السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نرم، شفیق اور حلیم ہستی ماں خالق کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق اور ابن آدم علیہ السلام کے لیے رب کائنات کا سب سے انمول تحفہ ہے۔ ماں کا لفظ ادا کرتے ہی منہ میں شرینی سی گھل جاتی ہے اور دماغ میں ایک نرم، شفیق اور حلیم ہستی کا تصور ابھرتا ہے۔ ماں کی محبت، بے پناہ شفقت و ہمدردی اور جان نثاری کی بدولت بچہ زندگی کے گھٹن سفر کا آغاز نہایت آرام و سکون کے ساتھ کرتا ہے۔ مغربی مفکرین بھی ماں کی حرمت اور عظمت کا اعتراف ہر دور میں کرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ مغربی معاشرے میں ان مقدس رشتوں کو دنوں میں قید کرنے کی روایت جس طرح جڑ پکڑ رہی ہے، اس کی مثال ہر سال منایا جانے والا مدرز ڈے ہے۔ اور صد افسوس کہ آج مغربی تہذیب کی اندھا دھند تقلید میں یہ روایت ہم نے بھی اپنا لی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ماں جیسی عظیم ہستی کی محبت اور اس کی ممتا کی قربانیوں کا صلہ بس اتنا ہی ہے کہ سال کا ایک دن اس انمول ہستی کے نام کر دیا جائے؟ کیا ماں کی محبت سال کے 365 دنوں میں صرف ایک دن کی محتاج ہے؟ آج مغرب کی نقالی میں ہم مدرز ڈے منانے چلے ہیں۔ آئے ذرا دیکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں ماں کی تقدس اور عظمت کے بارے میں کیا درس دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اے لوگوں، بہشت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ مدرجہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کے قدموں تلے جنت رکھ کر اس عظیم ہستی کے مقام و مرتبے کا تعین کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں عبادت گزار ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابند ہے، یا اس نے حج کیا ہے تو تب ہی اس کے پاؤں تلے جنت ہے، بلکہ آپ نے بلا تخصیص ارشاد فرمایا ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ کسی کی ماں خواہ عبادت گزار نہ بھی ہو تو بھی اس کی جنت ماں کے قدموں میں ہی ہے۔ والدین کی عزت، خدمت، اطاعت اور تابع فرمانی کے سلسلے میں تمام شریعتوں میں واضح احکامات موجود ہیں، اور ماں باپ کا درجہ اللہ تعالی کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بڑا بتایا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ان کی اطاعت بھی واضح تاکید موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے منسوب ایک واقعہ مان کی دعا اور خدمت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک مرتبہ قوہ طور پر آپ نے خدا تعالی سے دریافت فرمایا کہ اے رب ذوالجلال، مجھے بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ حق تعالی کی طرف سے صدا آئی، فلاں علاقے میں ایک قصاب ہے، وہی جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ آپ سفر کر کے منزل مقصود پر پہنچ گئے اور قصاب کو اپنی دکان پر بٹھا پایا۔ آپ نے اس سے کہا، میں آج تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا، بیٹھ جائیں۔ آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اور اس کی حرکات و سکنات کا بغور مطالعہ کرنے لگے تاکہ یہ جان سکے کہ اس کا وہ کون سا پسندیدہ اور مقبول عمل ہے جس نے اسے اتنی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ شام کے وقت وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ قصاب کی والدہ نبینہ ہے،
ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ الغرض وہ سراپا ضعف، ناتوانی اور کمزوری کی حالت میں تھی۔ سب سے پہلے قصاب نے اپنی والدہ کا ہاتھ منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر نہایت ہی نرم گوشت پکایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے مل مل کر خود اپنی والدہ کو کھلایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اس کی والدہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور صدق دل سے یہ دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ہم نشین بنا۔ اس بڑی عورت کے ان الفاظ کو سن کر آپ کو حقیقت حال کا علم ہوا کہ اس کا بلند و بالا مرتبہ صرف اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک والدین کی ذات پر خرچ کرنا پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد بانی ہوتا ہے، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہ دو جو کچھ بھی اچھے مال سے خرچ کرو بس وہ والدین کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔